قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہاری گناہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عمل کر کے گئے ہیں اسی کے مطابق عمل کرو۔ ایسا اگر کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آپ ایک منٹ کے لیے غور کریں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں تو کیا کوئی محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو رسوا کرے گا یا اس کو رسوا ہونے دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، کیونکہ عزت اللہ رب العالمین کی، اس کے رسول کی اور مومنوں کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا، پیروی کرنے کا حکم دیا، تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا جب ہم نبی کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہیں بخش دے گا، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، لازمی حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا اور اس کے نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے ہیں، اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، اس کی بات بھی مانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ایمان ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بطور احسان کے بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ہمیں میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، جبکہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، تو اس وقت لوگ گمراہ تھے، لوگ نہیں جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا دین کیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا تھا۔ وہ صحیفہ کہاں گم ہو گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کتابیں نازل کرتا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کتابوں کو پڑھیں، یاد رکھیں، ان کتابوں کو پڑھائیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔
تو کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے، وہ محفوظ رہے گا۔ جب لوگ کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھائیں گے، خود نہیں سمجھیں گے، خود نہیں سمجھائیں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو وہ کتاب ضائع ہو جائے گی۔ وہ کتاب رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ جس طریقے سے بہت سارے صحیفے ختم ہو گئے، پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ کہاں ہے کوئی نہیں بتا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اور انہی کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ میں چھوڑ کر گئے۔ مکہ میں وہ بحیثیت نبی موجود تھے، ان کے دین کی پیروی کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن جب کتاب نہیں رہی، کتاب پر عمل نہیں رہا، کتاب کو پڑھایا نہیں گیا، دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ لوگوں کے اعمال میں تبدیلی آ گئی، لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ لوگ شرکیات میں پھنس گئے۔ کیا خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نہیں رکھے ہوئے تھے؟ کیا خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں نہیں بنائی گئی تھیں؟ اور ان کی تصویروں کو بنا کر کے ان کے ہاتھ میں پانسے کے تیر کیا نہیں تھمائے گئے تھے؟ جب مشرکین مکہ کو کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے اور اس میں سے تیر کو نکالتے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھمایا گیا تھا۔ ایک پر لکھا ہوتا تھا کرو، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو، اور تیسرا خالی ہوتا تھا۔ جب انہیں کوئی اہم کام کرنا ہوتا اسی میں سے ایک تیر آنکھ بند کر کے نکالتے۔ اگر یہ ان کے ہاتھ میں نکل جاتا کہ کرو تو وہ کام کرتے تھے، اگر نکل جاتا کہ نہ کرو تو وہ نہیں کرتے تھے، اگر خالی نکل گیا تو دوبارہ فال لیتے تھے، دوبارہ اس میں سے تیر نکالتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا واللہ مستقسما قط، ان دونوں نبیوں نے کبھی بدفالی نہیں لی، لیکن جب لوگ ان کے دین سے ہٹ گئے تو لوگوں نے بدفالیاں لینی شروع کر دی، تیر نکالنا شروع کر دیا کہ ہمیں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، شرکیات میں پھنس گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگے، ان سے مدد مانگنے لگے، ان کے سامنے جھکنے لگے، ان کا سجدہ کرنے لگے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھانے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت ہو گئی، اللہ کی وحدانیت کو ختم کر دیا گیا، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کہ اب ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، لہذا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کیوں کھڑے ہوتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہوتے ہو، ان کا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو مشرک تھے، جو شرک میں ملوث تھے، جو کفر کر رہے تھے، یہ لوگ جہنم میں جانے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، پیٹا گیا، آپ کو آپ کے خلاف قتل کی سازش کی گئی، آپ کو قید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اوباشوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ کو ساحر، کاہن، مجنوں کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا۔ لوگ کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت خانہ کعبہ کے اندر کرتے، لوگ کانوں میں روئیاں ٹھوس لیا کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کے درمیان پھیلا دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ پڑھتے ہیں تو لوگوں کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، باپ بیٹوں میں تفریق ہو جاتی ہے، بیٹی ماں میں تفریق ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں تفریق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، لوگ ان کے بن کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہنم سے بچایا، لوگوں کو آگ سے بچایا، جبکہ لوگ کفر کر کے، شرک کر کے آگ میں اپنے آپ کو جھونک رہے تھے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہم پر احسان نہیں ہے کہ ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچا رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان کہ آپ ہم کو
جہنم سے بچا رہے ہیں، جنت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی پہچان بتا رہے ہیں، تو کیا ہمیں اس رسول سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اس رسول سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے آپ نے مار کھائی ہے، ہمارے لیے آپ نے تانے سنے ہیں، ہمارے لیے آپ نے مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہمارے لیے آپ نے اپنی جائے پیدائش مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں، اور فتح مکہ کے بعد آپ نے ہجومی جنگ لڑی ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو کیا ہمیں ایسے رسول سے محبت نہیں رکھنی چاہیے؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول سے محبت کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا ہے، اور جب انسان اپنے رسول سے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو آپ کی تابعداری بھی کرتا ہے، فرما برداری بھی کرتا ہے، آپ کے احکام کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرتا اور چلتا بھی ہے۔ جس دل میں رسول کی محبت نہ ہو وہ اتباع نہیں کر سکتا، وہ پیروی نہیں کر سکتا، وہ فرما برداری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بے شمار مسلمان ایسے ہیں جن کو دیکھ لیں، جن کے دلوں میں محبت نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رسول کی بات آ جائے ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے مسجد کا رخ نہیں کرتے، لیکن ناچ گانے کی اگر محفل لگا دی جائے، سجا دی جائے کہیں پر، تو وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اپنے گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 5 گھنٹے وہاں برباد کر دیں گے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے 10 منٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں محبت نہیں ہے، نہ اللہ کی نہ اس کے رسول کی۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ رسول سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے، لازمی حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، وہ اموال جن کو تم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، جن کو تم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور ایسی تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف ہے، اور ایسے گھر محلات، ایسی بلڈنگیں جن سے تم راضی ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تمہیں زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، اللہ رب العالمین دھمکی دے رہا ہے، فتربصوا، انتظار کرنا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم لائے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو، جو دنیاوی چیزوں سے متعلق ہیں، اگر ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرنا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ میرے بھائیو، کیا آج بالکل ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کیا ہم دوسری چیزوں کو نہیں ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا ہماری اولادیں زیادہ ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہیں؟ ہماری بیویاں، ہمارے اموال، ہمارے گھر کیا ہمارے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہیں؟ محبوب ہیں، محبت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے ان کو محنت سے کمایا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں آڑے آتے ہیں تو ان چیزوں کو ٹھوکر مار دینی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، تو ہمیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فوالذی نفسی بیدی
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولادوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم میں کا کوئی شخص صاحب ایمان بن ہی نہیں سکتا، ہمارا ایمان پختہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لیں۔ دوسری حدیث جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، میرے والدین ہوں، مال ہوں، گھر ہوں، تمام لوگوں سے زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ اپنی جان بچا لو یا رسول کو بچا لو تو میں اپنی جان پہلے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اے عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف یہ کہا تھا کہ سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ٹوکا اور کہا کہ اے عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر مجھے اختیار دیا جائے نبی کو بچا لو یا اپنے آپ کو بچا لو تو میں آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن ہوئے، اے عمر اب تم مومن ہوئے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی تمہارا ایمان اب مکمل ہوا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، اس انداز سے ہمیں رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ثمرات، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ دو تین واقعات میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ثمرہ یہ نکلے گا، سب سے پہلا فائدہ جو حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی، ہمارے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہمیں محسوس ہوگی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے اندر پائے جائیں تو ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ نمبر 2 وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی جب کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے، ذاتی منفعت کے لیے نہیں۔ کوئی کسی غرض سے آدمی کسی سے محبت نہ کرے کہ اس کو کمپیوٹر کا علم آتا ہے، وہ اچھی چیز بنا لیتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہنر ہے، لہذا میں دوستی قائم کر لیتا ہوں تاکہ مجھے بھی ہنر سکھا دے۔ دوستی میں لوگ سکھا دیتے ہیں، تو آدمی کی غرض ہے لہذا اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرے تو اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے۔ نمبر 3 وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو کفر میں لوٹ جانا اتنا ہی ناپسند ہونا چاہیے جتنا کہ آگ میں جلنا۔ جس طریقے سے آدمی آگ میں جلنا پسند نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے آدمی کو یہ ناپسند ہونا چاہیے کہ آدمی کفر کو اختیار کر لے، شرک کو اختیار کر لے۔
3 چیزیں یہ جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ نمبر 2، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آخرت میں نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھی بنیں گے، پڑوسی بنیں گے جنت کے اندر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا، حب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اب جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو تمہاری جو میت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ ہوگی، یعنی تم میرے ساتھی بنو گے جنت میں، میرے ساتھ رہو گے۔ تو جب رسول کی میت اور حاصل ہو جائے اور ہم آپ کے ساتھی بن جائیں گے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں جنت ہر حال میں ملنے والی ہے، جنت سے ہم محروم نہیں کیے جائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی، فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانک مع من احببت، اسلام کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ جنت میں بھی جاؤ گے۔ پھر انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انا احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، وابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، فارجو ان اکون معہم، تو مجھے امید ہے کہ میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں نے ان جیسا عمل نہیں کر رکھا ہے۔ آپ اس حدیث پر غور کریں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ میرا عمل، جبکہ میں بھی صحابی ہوں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، خادمی رسول ہیں وہ، اس کے باوجود وہ کریں کہ میں اللہ کے رسول سے، ابو بکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس جملے سے کہ میرے ان جیسے اگرچہ اعمال نہیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو بکر و عمر کے اعمال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ تھے، کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع تھے، لیکن ایک صحابی ہونے کے ناطے کہتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم اپنی محبتوں کا اندازہ لگا لیں، کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ کیا صحابہ سے محبت ہے؟ اگر صحابہ سے محبت ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، منہج صحابہ کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، ان سے محبت کریں، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ بغض رکھنا چاہیے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو اس کا لازمی فائدہ ایک یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے غم، جتنے بھی زیادہ ہم اور غم ہوں گے، جتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی، اللہ رب العالمین ان تکلیفوں کو دور کر دے گا، ان تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ہم آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھی بھیجیں گے، ہم اپنے رسول کو یاد بھی زیادہ رکھیں گے، جس قدر اپنے رسول کو یاد رکھیں گے، اپنے نبی کو یاد رکھیں گے، اسی قدر آپ پر درود بھی بھیجیں گے۔ اور جس قدر ہم درود بھیجیں گے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا میں آپ پر ہمیشہ درود ہی پڑھتا رہوں اور دعائیں چھوڑ دوں؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا، جو تم دعائیں کرتے ہو وہ چھوڑ کر کے صرف میرے اوپر درود بھیجنا شروع کر دیا، تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین تمہارے جتنے بھی ہم اور غم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور کر دے گا۔ تو میرے بھائی، رسول سے محبت کے یہ چند فوائد ہیں، لہذا ہمیں اپنی محبت کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہمیں رسول سے محبت ہے تو ہمیں آپ کی اتباع کرنی چاہیے۔ صرف نعرہ لگا دینے سے محبت نہیں ظاہر ہوتی ہے، صرف محبت کا ثبوت ہم نہیں پیش کر سکتے نعرہ لگا کر کے، ہمیں ثبوت پیش کرنا ہوگا عمل کر کے، اور وہ تمام اعمال بروئے کار لا کر، جس کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں گے۔
اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہی بن جائیں گے، آپ سے قریب تر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔